وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. چوتھی شکل جو مسلمانوں کے اندر زیادہ عام آج کے زمانے میں موجود ہے وہ کیا ہے؟ لوگ آج پتھروں سے تبرک حاصل کرتے ہیں، درختوں سے تبرک حاصل کرتے ہیں، کوئی بھی درخت کیوں نہ ہو، یا اس کے علاوہ وہ لوگ ایسے لوگوں سے یا ایسے وقت سے یا ایسے جگہوں سے جن جگہوں کو اسلام نے مبارک قرار نہیں دیا، جن جگہوں کو جس وقت کو اسلام نے مبارک قرار نہیں دیا، جن لوگوں کو اللہ نے مبارک قرار نہیں دیا، ایسے لوگوں سے، ایسے زمانے سے، ایسے جگہوں سے لوگ تبرک حاصل کرتے ہیں، تبرک کا عقیدہ رکھتے ہیں. تو اسی لیے مؤلف اس بات کو قائم کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پتھروں سے، درختوں سے، اس کے علاوہ ان تمام چیزوں سے جن چیزوں سے تبرک حاصل کرنے کا اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، ایسے تمام چیزوں سے تبرک حاصل کرنا، تبرک کا عقیدہ رکھنا، یہ شرک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. کیوں شرک ہے؟ اس کے دو وجوہات ہیں. نمبر ایک، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کفار اور مشرکین پائے جاتے تھے، یہ کفار اور مشرکین درختوں سے تبرک حاصل کرتے تھے، پتھروں سے تبرک حاصل کرتے تھے. نیک لوگ جب مر جاتے تھے ان کی قبروں سے تبرک حاصل کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان کو اس فعل کی وجہ سے مشرک قرار دیا ہے. وہ مشرکین ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو مشرک قرار دیا. تو آج اگر کوئی شخص اس قسم کے فعل میں مبتلا ہوتا ہے، اس قسم کی برائی میں مبتلا ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ آج وہی کام کر رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار اور مشرکین کرتے تھے، جس کو شرک کہا گیا ہے. پتہ چلا کہ یہ کفار اور مشرکین کی عادت ہے، لہذا شرک ہے. نمبر دو، دوسری وجہ، جو لوگ درختوں سے، پتھروں سے، اس کے علاوہ قبروں سے جو تبرک حاصل کرتے ہیں، تبرک ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو پھر وہ اتباع نفس کی پیروی کر رہے ہیں، خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں، ظن کی پیروی کر رہے ہیں، جس کی نہ کتاب اللہ میں دلیل ہے، نہ احادیث مبارکہ میں دلیل ہے، نہ صحابہ اکرام کے منہج سے یہ چیز ملتی. تو دوسری وجہ کیا ہوئی؟ تبرک حاصل کرنا درختوں سے، پتھروں سے، قبروں سے، اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ کتاب اللہ میں ہے، نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، نہ صحابہ کرام کا عمل اس پر دلالت کرتا ہے. تو یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ فعل جو ہے شرک ہے. یہ فعل کیا ہے؟ شرک ہے. تبرک کا معنی کیا ہے؟ تبرک کا معنی ہے البرکہ، جس کو کہتے ہیں برکت، ہم جس کو کہتے ہیں برکت کا معنی ہوتا ہے زیادتی، کثرت. کسی بھی چیز میں جب اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھوتری ہونے لگتی ہے، وہ بڑھنے لگتی ہے چیز، اس کو کہتے ہیں برکت. یعنی بڑھنے والی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں. تبرک کا معنی کیا ہے؟ تبرک کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی خیر کو طلب کرنا، کسی بھی چیز سے بھلائی کو طلب کرنا، یا کسی مصیبت سے نجات کو طلب کرنا، کسی مصیبت سے نجات کا سوال کرنا، کسی مصیبت سے نجات کو طلب کرنا، بھلائی کو طلب کرنا یا مصیبت سے نجات کا سوال کرنا، اس کو طلب کرنا. یہ ہے التبرک. تبرک کا معنی. تبرک کی اقسام علماء کرام بتاتے ہیں. تبرک جو ہے نا، اس کی قسمیں ہیں. ایک ناحیے سے اہل علم کہتے ہیں تبرک کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، برکت شرعیہ، شرعی برکت. کیا مطلب شرعی برکت کا؟ شرعی برکت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ، ایسی جگہیں یا ایسا وقت جس کو شریعت نے مبارک قرار دیا، جس کو اسلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو مبارک کہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو برکت شرعیہ کہتے ہیں. اس کی مثال مسجد نبوی ہے. اس کی مثال مسجد نبوی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک نماز پڑھیں گے تو 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا. یہ برکت ہے کیا نہیں؟ برکت. اسلام خود کہتا ہے. مسجد حرام،
ٹھیک ہے، مبارک مسجد ہے، کیوں؟ اس میں 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے آپ کو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے مکہ مدینہ ہے، جگہ کی آپ بات کریں گے اور وقت کی آپ بات کریں گے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ وقت ہے، پورا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، اسلام نے اس کو مبارک کہا ہے۔ جیسے آپ ذات کی بات کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ذات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ برکت شرعیہ کا مطلب وہ اشخاص، وہ جگہیں، وہ اوقات جس کو شریعت نے مبارک کہا ہے، یہ برکت شرعیہ کہلاتا ہے۔ یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس برکت سے آخرت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ برکت شرعیہ یعنی جس برکت سے آخرت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، جیسے نماز پڑھتے ہیں ہم مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں وغیرہ۔ دوسری قسم برکت کی برکت دینیہ، برکت دنیاویہ، دنیاوی برکت، دنیا کی برکت، یعنی ایسی برکت جس سے دنیا کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ جیسے اہل علم مثال دیتے ہیں اس کو بارش کی برکت، برکت المطر، بارش کی برکت۔ جیسے بارش اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ فصلیں اگتی ہیں، اناج اگتا ہے، لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ رکھا ہے، سمجھ رہے؟ تو یہ برکت المطر، اس کی مثال دنیاوی برکت۔ ایک ناحیے سے تبرک کی دو قسمیں اہل علم بتاتے ہیں دوسرے ناحیے سے۔ نمبر 1 برکت ذاتیہ، برکت ذاتیہ، کیا مطلب برکت ذاتیہ کا؟ یعنی ایسی برکت جس کا تعلق فی نفسی کسی کی ذات سے ہوتا ہے، کسی کی ذات سے ہوتا ہے۔ اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارک تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ذات ہے۔ مثال کے طور پر دوسری مثال ہم یوں کہہ سکتے ہیں، اس کی مثال جیسے کعبہ ہے، الکعبہ المشرفہ، کعبہ مسجد حرام میں جو کعبہ ہے، وہ کعبہ فی نفسی برکت والا ہے، یعنی بالکل برکت والا ہے، کیونکہ شریعت نے اس کو برکت والا قرار دیا ہے، سمجھ رہے؟ تو یہ برکت ذاتیہ ہے۔ دوسری قسم برکت العمل، عمل کی برکت، عمل کی برکت۔ کیا مطلب اس کا عمل کی برکت کا؟ یہ دوسری قسم کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ برکت ہے جو نیک عمل کرنے کی وجہ سے بندے کو حاصل ہوتی ہے، نیک عمل کرنے کی وجہ سے بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کی مثال ہم کہہ سکتے ہیں مسلمان جو ہے نا، مسلمان آدمی وہ مبارک ہے۔ کیوں مبارک ہے؟ اس کا عمل کی وجہ سے وہ مبارک ہے، کیونکہ وہ نماز پڑھتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، وہ حج کرتا ہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، وہ اللہ کا نیک بنتا ہے، مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے۔ تو وہ جو نیک عمل کر رہا ہے نا، تو وہ نیک عمل کرنے کی وجہ سے اس کو جو برکت حاصل ہوتی ہے، اسی کو برکت العمل کہا جاتا ہے۔ تو یہ برکت کی دو بنیادی یہ الگ ناحیے سے دو قسمیں ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بتانے جا رہا ہوں بہت ہی اہم چیز، مشروع تبرک کس کو کہتے ہیں اور ممنوع تبرک کس کو کہتے ہیں۔ تبرک کی دو قسمیں کہہ سکتے ہیں، جائز اور ناجائز کے اعتبار سے۔ ایک تبرک ہے جائز تبرک، دوسری جو تبرک ہے وہ ناجائز تبرک۔ تو کب ناجائز تبرک ہوگی اور کب تبرک جائز ہوگی؟ میں سب سے پہلے التبرک المشروع، مشروع تبرک، جائز تبرک کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے جا رہا ہوں۔ وقت ہمارا ہوتا جا رہا ہے، بس شارٹ میں عربی زبان میں کچھ تعریف بول رہا ہوں، اگر کوئی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھیں، بالکل اختصار کر کے اسی کے اندر سمجھ لیں۔ تبرک، مشروع تبرک کی پوری صورتیں پائی جاتی ہیں۔ تعریف یہ ہے التبرک المشروع کی، اتخاذ سبب لحصول البركة من الله تعالى، لأن الدليل دل على أن هذا السبب مبارك وتلتمس فيه البركة بشرط
بشرط أن يكون السبب أن يكون السبب نہیں ہٹا دیں السبب بشرط أن يكون هذا الاتخاذ على الوجه المشروع اگر کوئی بھی آپ میں سے اس تعریف میں غور کر کے سمجھ لے گا نا تو سمجھ لیں جائز تبرک کے جتنے بھی ضوابط ہیں جتنے بھی صفات ہیں وہ سمجھ لیا اس کے اندر 4 صفات ہیں. اس تعریف میں کتنی صفات ہیں؟ 4. اگر وہ 4 صفات کسی تبرک کے اندر پائی جائیں تو وہ مشروع تبرک ہوگا. ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اس میں سے مفقود ہو گئی یعنی نکل گئی نہ پائی جائے 4 صفات میں سے کوئی صفت تو پھر وہ جائز تبرک نہیں رہ جائے مشروع تبرک نہیں رہ جائے. سمجھ رہے؟ وہ 4 صفات کیا ہیں یہاں سے انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے باتیں آئیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو توحید سے محبت کرنے توحید کی دعوت دینے توحید کی دعوت میں آنے والے مصائب پر صبر کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران